بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر زرکا نسیم غالب حاضر ہے ہمیشہ کی طرح ایک خوبصورت شخصیت کے ساتھ. ساتھیوں، ہمارا کام ہے نگینے چننا اور ان کی روشنی آپ تک پہنچانا. آج جس شخصیت کو لے کر حاضر ہوئی ہوں ان کا تعلق شوبز کی دنیا سے ہے. وہ ایک نامور اداکارہ ہیں. آپ کے شوہر بھی جانے پہچانے ہمارے ملک کا نام طارق جاوید، بہت ماشاء اللہ مشہور نام، ڈائریکٹر، رائٹر اور آرٹسٹ بڑے اچھے. انہی کی طرف چلیں گے، باتوں کا سلسلہ شروع کریں گے. میں کچھ زیادہ نہیں کہوں گی. ہاں، آپ لوگوں سے ایک بات ضرور شیئر کروں گی کہ میری آپا سے جب ملاقات ہوئی شیبہ بٹ سے، آپ یقین کریں انہوں نے مجھے ایک ماں کی طرح، بڑی بہن کی طرح، ویل وشر کی طرح کچھ باتیں سمجھائیں جو میرا خیال ہے مجھے آج تک پہلے کسی نے نہیں بتائی تھی. اس نے مجھے کہا، زرکا کبھی کسی پہ اعتبار مت کرنا. یہ اگر کہ تمہاری ابھی عمر نادان ہے، بڑا سفر باقی ہے. وہ اس سفر سے گزر چکی تھی. انہوں نے اپنا تجربہ میرے ساتھ شیئر کیا. کبھی بھی مرد کی کسی بات پہ اعتبار نہ کرنا کہ وہ تمہیں کہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور ایسا مرد خاص کر جس کی پہلے اولاد بھی ہو، بیوی بھی حیات ہو. پھر انہوں نے مجھے اور بھی کئی باتیں سمجھائیں، بتائیں کہ کبھی اس کے ڈائلاگ میں نہ آنا. وہی ڈائلاگ وہ کئی جگہوں پہ کر چکا ہوگا. آپ یقین کریں میں ورتہ حیرت میں رہ گئی کہ یہ آج کے زمانے میں بھی ایسی خواتین ہیں جو ہمیں سمجھا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں. انہوں نے یہ تو آرٹسٹ شوبز کی دنیا میں، شوبز کی دنیا کے لوگوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ بیٹھے تو بات کر لی، اس کے ساتھ بیٹھے تو بات کر لی، ہنس کر دکھا دیا. مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اتنی ویل وشر بھی ہیں اور مجھے وہ ہمیشہ فون پر بھی اور ویسے بھی ہمیشہ ہی باتیں سمجھاتی رہتی ہیں اور کہتی رہتی ہیں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے. بہت اچھی خاتون. انہی کی طرف چلتی ہوں محترمہ شیبہ بٹ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپا کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں اور بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. مجھے آپ نے جو باتیں سمجھائیں مجھے بہت اچھی لگی اور آپ مجھے اکثر فون پہ بھی کہتی رہتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے زندگی کے جو تجربات سے چیزیں عکس کی، ان کی روشنی آپ کیسے ناظرین تک پہنچانا چاہیں گے وہ باتیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویئرس. مجھے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی کچھ باتیں شیئر کروں گی اور ظاہر ہے میں وہ باتیں کروں گی جو کہ سچائی پہ مبنی ہیں. کچھ سیکھا ہے لوگوں سے، کچھ حالات نے سکھایا، بلکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کچھ بولتے ہیں کچھ نہیں بولتے. دیکھیے، میرا تعلق فیلڈ ایسی سے ہے، فلم، ٹی وی، اسٹیج، ریڈیو، FM 95 میں آر جے ہوں. بہت ساری فلموں میں کام کیے ہیں. اللہ پاک نے دنیا بھی دکھائی ورلڈ میں بہت زیادہ. عمر شریف، امان اللہ، سہیل احمد اور میرے مرحوم شوہر طارق جاوید اور بھی بڑے بڑے فنکاروں کے ساتھ میں نے کام کیا. وہ میری جاب ہے، وہ ایک رزق کمانے کا ایک نصیب میں سلسلہ ہوتا ہے نا. سب ہی ایک جاب کرتے ہیں. ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، کچھ ہے، سب کے کام ایک جیسے ہیں. گھروں سے نکل کے جانا، کام کر کے واپس آنا. کوئی ہماری فیلڈ علیحدہ یا کوئی بری فیلڈ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ سینسٹیو فیلڈ ہے. اس میں جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ جھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. وہ جھوٹ بولتے نہیں ہیں، یقین کیجیے آپ. اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میری زندگی جو ہے زرکا جی، وہ شدید محنت پہ ہے. میں نے بچپن سے ہی اس فیلڈ میں قدم رکھا. کچھ لوگ بچپن سے جب فیلڈ میں آتے ہیں نا تو بہت بڑے بڑے دکھائی دیتے ہیں، یا لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ان کی کیا. میں بچپن سے اس فیلڈ میں ہوں. کچھ ایسا رکھا ہے کہ آج بھی میں ویسے ہی دکھتی ہوں جیسے بہت سالوں پہلے تھی. تو اس کا کیا ریزن ہے؟ ہر حال میں صبر، شکر، اپنے آپ کا دھیان رکھنا، کسی کا دل نہ توڑنا. اور اگر کوئی ہم سے جھوٹ بول رہا ہے اس کو برا بھلا نہیں کہنا، اس کو آخری حد تک دیکھنا ہے کہ اس کی کیا پہنچ ہے. یقین کیجیے جب کسی کے ساتھ کوئی دھوکا کر رہا ہوتا ہے یا چلے میرے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو مجھے غصہ تو نہیں آتا، مجھے ہنسی آتی ہے کہ جو آپ کسی انسان کے ساتھ ایسا کر رہے ہو آپ تو اللہ سے دور ہو رہے ہو، اور جس کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے وہ اللہ کے نزدیک ہو رہا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ دھوکا کھانے کی. کوشش کرنا چاہیے غلط لوگوں کا شکار بننے کی. اچھا، میں نے اپنی ٹریڈ میں کام کیا اور بڑی عزت سے کام کیا، اور میں بہادری کی وہ مثال ہوں کہ میں ایک تنہا عورت ہوں. میں نے کبھی کسی چیز محفلوں میں نہیں گئی، کوئی نشہ نہیں کیا، کوئی ایسی طریقے سے رزق نہیں کمایا کہ جس پہ مجھے شرمندگی ہو. میں کوشش کرتی ہوں میرا یہ فرشتہ رائٹ ہینڈ کا ایکٹیو رہے، اس کا فرشتہ جو لیفٹ ہینڈ کا نا یہ بے ہوش ہی رہے.
یہ مر ہی جائے تو وہ اس لیے کہ اگر آپ اس کو ایکٹیو تبھی کریں گے جب آپ غلط کام کریں گے. جب آپ اچھے کام کریں گے تو یہ کیسے ایکٹیو ہوگا؟ اور کچھ پوچھیے. شیبا جی آپ نا ماشاء اللہ سے اب آپ کی کتاب بھی پبلش ہو رہی ہے اس کا بھی سمجھ رہی. اور آپ نے نا یہ مجھے بتائیے کہ آپ شاعری کی طرف کب سے آئیں اور کیسے رجحان ہو گیا؟ اچھا شاعری بھی ایک ہمارا جو ہے نا یہ شو بزنس کے لوگ بھی بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. ہاں بالکل. بس فرق یہ کہ وہ اپنے کام میں اتنے محو ہوتے ہیں کہ وہ اس طرف زیادہ دھیان نہیں دیتے. جی لیکن جی ان کو سینس سننے کی بھی ہوتی ہے اکثریت لوگوں کو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور کہنے کی بھی ہوتی ہے. تو میں کچھ نہ کچھ میرے مائنڈ میں آتا تھا اور میں لکھتی جاتی تھی. تو اپنی چیز تو اپنے آپ کو پسند آتی ہے لیکن میں کسی کو سناتی نہیں تھی کہ یار یہ کہیں غلطی نہ ہو جائے یا یہ کوئی نہ کہیں کہ کسی کا تو نہیں سنا رہے آپ. تو مارے میں کچھ نہ کچھ لکھتی گئی. اور جب آپ جیسے لوگوں کو سنایا اور اپریشیٹ ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ کچھ نہ کچھ بات بن جائے گی میری کبھی. تو اس لیے میں نے یہ اسٹارٹ کیا. اور شعر کہنے والے کے لیے میرا ایک میں وقت کو سناتی ہوں آپ کو. شاعر کبھی یوں ہی بنتا نہیں ہے, شاعر کبھی یوں ہی بنتا نہیں ہے, جب تک کہ حال دل وہ کہتا نہیں ہے. ہاں شاعر کبھی یوں ہی بنتا نہیں ہے جب تک کہ حال دل وہ کہتا نہیں ہے. تنہائی اسے ہوتی ہے شدت سے مرغوب, تنہائی اسے ہوتی ہے شدت سے مرغوب, ہجوم میں کبھی بھی وہ رہتا نہیں. بہت خوب جی. اسی طرح پھر اور بھی ہے کہ جو بھی کسی وقت جو بھی ایک انسان کے ساتھ زندگی میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتا ہے میں اس کو رقم کرنے کی کوشش کرتی ہوں. کہ فکر معاش کھا گئی دل کی ہر ایک امنگ کو. واہ فکر معاش کھا گئی دل کی ہر ایک امنگ کو, کیسے روک لوں میں دل و دماغ کی جنگ کو. کیا کہنے, وہ میرا ہے صرف میرا بس کہنے ہی کی حد تک, وہ میرا ہے صرف میرا بس کہنے کی حد تک, پر ترستا ہے میرا من اس کے سچے سنگ کو. جھوٹ بول کر بھی جو رکھتا ہے اکثر دل میرا, جھوٹ بول کر بھی جو رکھتا ہے اکثر دل میرا, پر چھپا سکتا نہیں چہرے کے بدلے رنگ کو. کیا کہنے جی, دل پہ چوٹ کھائی ہوئی, اتنی خوبصورت دل اشعار. پہ نہیں چوٹ کھاتی, دل پہ چوٹ کھانے والے کی شاعری یا گانے طاولہ نیازی صاحب کے طرح میں دل پہ چوٹ لگانا جانتی ہوں. زبردست. چوٹ کھانے کا مطلب ہے آپ رونے والی شاعری کریں گے. میں تو حقیقت بتا رہی ہوں. اور دل پہ چوٹ کیا کھانی. جب آپ کو کسی سے محبت عشق یا پیار اسپیشلی عشق ہو جاتا ہے, آپ اس کو اس کی زندگی بھی جینے دیں, آپ اپنی زندگی کو انجوائے کریں. بس اگر آپ کو کسی سے عشق ہو گیا ہے اس کو دماغ میں رکھیں, وہ آپ کے ساتھ ساتھ ہے, اس کو ٹینشن نہ دیں بلکہ اس کی ٹینشن لے لیں. یہ ہے عشق. کیئر اینڈ شیئر کرنے کا مطلب ہے عشق. زبردست. اور کچھ لوگوں کو کچھ اول سٹیج پر اتنی ناکامی ہوتی ہے عشق میں کہ وہ کسی کے عشق کو سمجھ بھی نہیں سکتے. ان کو نفرت کی اتنی عادت ہو جاتی ہے کہ ان کو محبت راس ہی نہیں آتی. ایسا ہی ہے. یہ دنیا کی حقیقتیں ہیں. تو میں تو کہنی ہے جو جتھے لگیا ٹھیک ہے, تسی گہرائی چ نہ جاؤ کب کیا کیوں کیسے, بس اپنا آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے عشق میں کتنے سچے ہیں. زبردست. ٹھیک ہے نا. شیبا جی آپ نے بڑی اچھی بات کی, لیکن میرا موقف تھوڑا سا ہٹ کر ہے. میں محبت کے بارے میں یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ میرا نہیں تو کسی کا نہیں, میں اس کی نہیں تو پھر کسی کی نہیں. تو محبت میں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ محبت وہی ہوتی ہے جو صرف ایک کے ساتھ ہو اور پھر اسی کی ہو جائے. دوسری بات آپ نے کہا کہ میں چوٹ لیتی نہیں ہوں, چوٹ دیتی ہوں. چوٹ دینے کا مطلب پتہ کیا ہے, میں کہتی ہوں میں نا دل پر نہیں لیتی, دل لے لیتی ہوں. عورت کے خیال آتا ہے نا, بات وہی آ جاتی ہے. عورت کے تو یہ جذبات ہے, میں دل نہیں لیتی دل لے لیتی ہوں, میں چوٹ نہیں کھاتی میں جوڑ دیتی. جو میں نے کہہ دیا اس طرح, اور کوئی میرا ہو تو بس میرا ہو, یہ نہیں ہے کہیں اس بات سے. اور خیالات ہیں میرے بھی ایسے خیالات, یہ سب ایک سراب کی باتیں ہیں اس دور میں کہ کوئی میرا ہو تو وہ میرا ہوگا. نہیں, مجھے پتا ہے جو میرا ہے وہ سب کا ہے. تو بس میں یہ کیوں نہیں خوش ہوتی کہ جانتے جی کتنے نہ کتنے آپ سیدھا ہو جائے گا یا ہو جائے گی اس طرح. اور مرد بھی شیبا جی آپ کو کیا محبت ہوئی کسی سے؟ محبت جو ہے نا ہو جاتی ہے. میں تو محبت کی قائل بھی نہیں, نہ پیار کی. ڈائریکٹ ڈارلنگ عشق. اور کس طرح کا عشق, نہ میں اس کو نقصان دیتی ہوں نہ وہ مجھے نقصان دیتا ہے. ہمارا روح, جس سے بھی میں محبت کروں گی اس کی روح سے کروں گی, وہ میری روح سے کرے گا. روح کا پیار اور یہ دنیاوی پیار زمین آسمان کا فرق ہے.
اگر وہ میں سوچوں گی نا تو کامیاب ہوں. اگر میں یہ سوچوں گی میرا یہ ہے تو یہ ہو نہیں سکتا. آدمی ہے روز دال تو کھا ہی نہیں سکتا, وہ اس نے کہیں نہیں یہ میں بات جنرل بات ہاں کروں. جی میں محبت ایک میں سچائیوں کی طرف آ رہی ہوں. ہاں ہاں شاعری کس کو پسند نہیں ہے؟ بہت شاعری بنی ہے, بہت خوبصورت ہے. میرا صنم خدا سے مکھڑے بناتا ہے کم, تو وہ سدا اس کے ساتھ نہیں میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو محبت جب کسی سے ہو جائے یا کوئی آپ سے محبت کرتا ہے, پھر آپ کی محبت اتنی گہرے رنگ کی ہونی چاہیے کہ پھر آپ ہی کی محبت کا رنگ اس کے رنگ پہ چڑھ دے, پھر وہ کوئی اور رنگ لے نہ. بات وہی آ جاتی گھوم پھر کے کہ وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے, تو بس مان لو. اب وہ کس اور سے بھی کہتا ہے یہ بھی تم جان لو, تو کچھ نہ سمجھو. یہ ہو ہی نہیں سکتا اس دور میں زرکا جی کہ کوئی آدمی, اسی لیے میں مطمئن میرا عشق ہے صحیح کہ میرا جو عشق ہے وہ ایک روحانی عشق ہے. وہ اگر کسی اور سے بھی یہ ڈائلاگ بولے گا, کوئی شعر بھیجے گا, کچھ کہے گا, تو وہ جانے اس کا ایمان جانے. میں تو مجھے تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے, میں نے اپنی قبر میں پڑھنا ہے. اس نے اپنے, یہ میں صرف ایک دو روحوں کی بات کر رہی ہوں, بہن بھائی میں بھی ہو سکتا ہے, رشتے داروں میں بھی ہو سکتا ہے, وطن سے بھی. اور محبت تو روح سے روح کا ملن ہے. میں روح, مجھے روحانی محبت پہ بلیو ہے. جو سچی محبت ہوتی ہے وہ روح سے ہی ہوتی ہے. تو مجھے یہ ہے کہ وہ میرا ہے نا, جب تک میرے سامنے ہے وہ میرا رہے. جب کہیں ہے تو جو مرضی کرے. اس سے کیا ہے, ہم اسپیس دیتے ہیں اپنی محبت کو. تو محبت پیچھا کرنے کا نام بھی نہیں ہے. محبت کا تو جب لفظ کہیں مل جائے, سال بعد ملے, 6 مہینے بعد ملے, 1 مہینے بعد ملے, 10 دن بعد ملے, وہ محبت ہی. محبت روز چپکنے کا بھی نام نہیں ہے, اس سے پھر نفرت ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں آج کل کے دور کی بات کر رہی ہوں. وہ 500 سال کی محبت, وہ تو عظیم محبتیں تھیں. آج 5-6 سالوں میں کوئی سرسی آئی ہے, کوئی ہیر آئی ہے. چلے آپا, یہ تو ہو گیا نا ہمارے محبت کا ٹاپک. یہ بتائیے کہ آپ کام کب سے کر رہی ہیں, مطلب جی میں تو بچپن سے جماندرو کام. میری مدر جو تھی وہ ریڈیو کی بہت بڑی فنکارہ تھی, اچھا رائٹر بھی تھی. جو بڑے بڑے نام ہے نا ریڈیو کے, میں نے بچپن میں دیکھے ہیں. ہاں میں واقعی اس وقت بچی تھی, چھوٹی سی تھی, اور اس اسٹریٹ میں اس وقت سے میں آئی ہوں جب انور سجاد, یاور حیات ایسے دیکھتی تھی ان کو, اور مانتا علی خان صاحب, کس کس کو نہیں میں نے دیکھا ہوا. ماشاءاللہ. تو ان کی تربیت میں آگے بڑھی ہوں. پھر میری ایجوکیشن اچھی تھی, پھر والدہ کی تربیت, پھر ڈائریکٹ بڑے لوگوں کے ساتھ کام. میں تو بچپن میں الف لیلہ نہیں پرانی کہانی, یاور حیات صاحب کے ساتھ میری مدر کام کرتی تھی. میں نے روحی جہاز سے, منزہ ہاشمی صاحب سے, اختر وقار عظیم, کیا بڑے نام, ان سے میرا کریئر. پھر اسٹیج پہ میں نے اعلیٰ ناہید خانم صاحب اللہ جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا جمیل بسم اللہ. پھر 400 بے پناہ ڈرامے, سب سے زیادہ میں نے لاہور میں اسٹیج پلیس کیے ہیں. میرے 4 رجسٹر بنے. پھر 7 فلمیں بھی ہو گئیں, پھر کمپیئرنگ کے پروگرام بھی ہو گئے. پھر ورلڈ میں بھی اللہ تعالیٰ لے گیا, امریکہ, کینیڈا, یورپ, UK, انڈیا, جاپان, گلف, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ. اچھا شیبا جی, یہ بتائیے کہ آپ کو نا پہلے کے والے جو کام تھے یا اس وقت کا, مطلب کہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ نا اب زیادہ وہ آ رہا ہے, امپروو آ رہا ہے, یا پہلے زیادہ تھا اچھا کام تھا؟ اچھا میں نا کبھی کسی کے برے کام کو بھی برا نہیں کہتی. اچھا جی. کسی کے جو ہمیں برا, جو ہمارے وطن کے لیے اچھا نہیں ہے, اس کو نہیں پتا. وہ بچہ تو نہیں چھوٹا, یہ بچی, اس کو نہیں پتا کہ ملک کے لیے ہمیں کیا اچھا کرنا ہے. ہاں صحیح. دیکھیے پہلے اسٹیج پلیز ہوتے تھے جس میں رائٹر ہوتا تھا, ڈائریکٹر ہوتا تھا, عالی شان نام تھے, عرفان کھوسر صاحب, یعنی بڑے بڑے نام. پھر فنکار بھی ایسے ایسے آئے ہیں کہ سبحان اللہ, عمر شریف, معین اختر. وہ دور 10-12 سال پہلے ختم کر دیا گیا, ختم ہو گیا. ایک عجیب سا انقلاب آ گیا, ولگر تھیٹر آ گیا. ان کو دیکھے کرنے والے تو وہ غلط کر رہے ہیں, جو دیکھنے والے وہ بھی تو غلط کر رہے ہیں. بالکل. آپ یہ چیک کریں, عمر شریف صاحب کے ساتھ میں نے ایک پلے کیا, وہ تو خیر ہال بھر دیتے تھے, ورلڈ فیمس. تو جب وہ دور غلط آ گیا نا, تو اس طرف کے تھیٹر میں انتہائی واحد ڈرامہ ولگر لگا ہوا تھا, وہ فل پیک تھا. ادھر ان کے ڈرامے میں 15 بندے تھے ہال میں, تماثیل میں. تو عمر صاحب ہمیشہ درود شریف پڑھ کے اور قادر جیلانی کی وہ پڑھ کے پھر ہم سب کو اسٹیج پہ لے گئے. میں نے کہا سر آج ڈرامہ نہیں کرتے, 10-15. اس کا نہیں, ہم ڈرامہ نہیں کر رہے, ہم جہاد کر رہے ہیں. جہاد کر, کیا کریں, جہاد. تو جب ہم نے دیکھا کہ اب کہانی ختم ہو گئی اصلی تھیٹر کی, ہم سب نے چھوڑ دیا. سہیل احمد صاحب نے بھی, میں نے بھی, امان اللہ صاحب کتنے بڑے فنکار جن کی وجہ سے تھیٹر قائم ہے, تو وہ ہم نے کام چھوڑ کے اللہ نے کسی اور طرف رزق لگا دیا. ٹی وی کی طرف چلے گئے, میوزیکل شوز آرگنائز کرنے لگے. تو راستے بہت ہیں, یہ آپ پہ کہ آپ کس طرح چاہتے ہیں. باقی جو کر رہے ہیں نا لوگ, میں ان کو کبھی برا نہیں کہتی. صحیح. اس لیے کہ وہ اپنی برائی کی, اپنی اس کام کے خود ذمہ دار ہیں, اور ان کو نہیں پتا کہ ہمیں پاکستان کے لیے کیا کرنا. اب ہم سمجھائیں گے تو ہمارے خلاف ہو جائیں گے, سلام دعا سے بھی جائیں گے. بالکل صحیح. میں تو ان کو زیادہ سلام دعا لیتی ہوں. اچھا شیبا جی, کیسا مطلب کہ آپ اب نا ہمارے پاس آئی ہیں, اگر کوئی پیغام میں کہوں کہ ہمارے لیے, یا آپ
قوم کے لیے اپنی کیا پیغام دینا چاہیں گے اور جی۔ میرے پاس آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا وہ بھی جی ہمارے بہت ساتھ اچھا. آپ دیکھیے میں شروع ہی سے بڑے بڑے شعراء کرام کی محفلوں میں دبئی میں یو کے میں جب ہم پلیس کی جاتے تھے وہاں پہ انڈیا اور پاکستان کے شاعر آتے جی میں ان کے پروگراموں میں جاتی تھی. میں نے ایک دفعہ بامبے میں بھی اور دہلی میں بھی شاعری کے پروگرام میں حصہ لیا تھا. مجھے وہاں سے ایوارڈ بھی ملا تھا. یہ اور باتیں پھر زیادہ میں نے دھیان نہیں دیا, اب تو دوں گی انشاءاللہ. تو یہاں پہ بہت اچھے اچھے سینئر شاعر تھے, ان سے گفتگو کرنے کا مزہ آیا. میں ہمیشہ ہر ایک سے کچھ سیکھتی ہوں. یہ میں نہیں بولتی, اگر میں کوئی بات بولتی ہوں تو وہ میرے اچھے فنکاروں کی, خاتون یا مرد کی کسی بھی بات مجھے اچھی لگ جائے میں وہ آگے بیان کرتی ہوں. تو بہت اچھا لگا ہے. یہاں پہ سب بہت اچھے تھے, خواتین بھی جینٹس بھی. تو بہت مجھے مزہ آیا ہے. تو میری انشاءاللہ تعالیٰ خواہش ہوگی کہ میں اب شاعری کی کوئی کتاب بناؤں تاکہ مجھے لوگ بتائیں کہ کیا کیا ہے میں نے. بہت خوبصورت. سلامت رہیے. ناظرین, آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ دل سے دل تک میرا پروجیکٹ ہے. یہی پیغام لے کر آئی, یہ میرا نہیں آپ سب کا ہے. کہہ دے دل کی بات دل سے دل تک میں, کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل رب کا گھر ہے, آئیں اسے آباد کریں. شاد رہیں, آباد رہیں, ہمارے ساتھ رہیں. کبھی کہا نہ کسی سے تیرے فسانے کو, نہ جانے کیسے خبر ہو گئی زمانے کو. محبت خوشبو ہے, پھیل جاتی ہے, بھی جی پتہ ہاں, چل جاتا ہے. محبت نہیں عشق ایک بہت بڑا خوبصورت ایک شاہکار ہے, گلدستہ ہے. محبت کیجیے, پیار کیجیے, عشق کیجیے. اللہ حافظ.